عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت سعید بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کی بلند آواز مسجد میں سنی تو ارشاد فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ کہاں ہے، تو جانتا ہے کہ کہاں ہے۔ اس طریقے سے 2 مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس زور سے بات کرنے والے آدمی سے کہا، کیونکہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا سخت منع ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک آدمی زور زور سے بات کر رہا ہے تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ کہاں ہے۔ اس طریقے سے تنقید کرتے ہوئے اور تاکید کرتے ہوئے اسے کہا کہ تو جانتا ہے کہ کہاں ہے، یعنی تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے گھر میں ہے اور اس طریقے سے دنیاوی باتیں تو زور زور سے کر رہا ہے۔ تو جانتا ہے کہ کہاں ہے، یعنی بلند آواز کو حضرت عمر فاروق اعظم نے ناپسند فرمایا۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا یہ سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا۔ یہ حضرت سائب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک شخص نے کنکری ماری۔ میں نے دیکھا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا کہ میں سویا ہوا تھا اور کسی نے مجھے کنکری پھینکی اور وہ مجھے لگی تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک کنکری پھینکی ہے، اور پھر بعد میں جب میں نے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان 2 شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ 2 آدمی ایسے تھے جو کونے میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مجھے کنکری ماری، انہوں نے مجھ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر کہا کہ دیکھو وہ جو 2 آدمی ہیں ان کو بلا کر کے لاؤ، ان 2 شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لایا، پس کہا، حضرت عمر فاروق اعظم نے ان سے کہا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو، یا فرمایا کہ تم دونوں کہاں کے ہو۔ 2 باتیں کہ یا تو یہ کہا کہ تم کس میں سے ہو، یعنی کون سے خاندان سے ہو، یا تو کہاں سے آئے ہو۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ طائف کے رہنے والے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، یعنی اگر تم یہاں کے باشندے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، لیکن تم باہر سے مہمان بن کر کے آئے ہو اس لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو کر رہے ہو، اگر تم یہاں کے ہوتے تم کو اس بات کی سزا دی جاتی، لیکن تم باہر کے ہو اس لیے تمہیں صرف آگاہ کیا جاتا ہے کہ مسجد میں دنیاوی کلام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، کیوں کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ سرکار علیہ السلام کی مسجد نبوی ہے اور تم یہاں پر زور زور سے دنیاوی باتیں کر رہے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد میں دنیاوی باتیں اور وہ بھی بلند آواز سے کرنا آداب مسجد کے خلاف ہے، لہذا مسجد کا ادب و احترام زیادہ سے زیادہ کرے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم جتنا ادب کرے اللہ کے اس گھر کا اتنا کم ہے، تو لہٰذا ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے اور ہر مرحلے میں مسجد کے ادب و احترام کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مساجد کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔